اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سورس ہیں، سورس کا آج فون آیا۔ سورس نے شکوہ کیا کہ دیکھیے یہ جو بدلے تھے اس کے سپرنٹینڈنٹ بدلنے کی خبر سب سے پہلے آپ نے اپنے ولاگ میں دی تھی، تو آپ نے اس کا کریڈٹ کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا یار ہمارا کام جو ہے وہ کام کرتے جانا ہے، کریڈٹ لینا نہیں ہے، کریڈٹ میرے سونے رب کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر آپ کو ایک اور انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک؟ میں کہا کیوں ہے کہ نہ چورن موڑ پہ آ گئے۔ اچھا، عمران احمد خان نیازی صاحب جب جیل پہنچے بقول ہمارے سورس کے، جو کہ اندر ہے، ٹھیک ہے، جب جیل پہنچے تو وہاں پہ ترتیب یہ طے ہوتی ہے کہ جیل کا ملازم جو ہے وہ آنے والے قیدی کے اوپر جب اس طرح کا وی آئی پی قیدی آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے 4 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ مثلا صبح 8 سے لے کے دوپہر 12 تک، دوپہر 12 بجے جو بھی وہ چوکیدار ہوگا، وہ جو بھی اس کا مشقتی ہوگا، اس کی مشقتی تو نہیں ہے، چوکیدار جو سٹاف ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی 12 بجے تک ہوتی ہے۔ 12 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، 12 بجے اس کی جگہ 4 گھنٹے کے لیے ایک نیا بندہ آ جاتا ہے جو دوپہر 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک ڈیوٹی کرے گا۔ 4 بجے اس کی ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے گی، ایک تیجا بندہ آ جائے 4 سے 8 بجے۔ اب یہ جو بندہ جس نے صبح 8 سے 12 بجے ڈیوٹی کی تھی، اس کا 8 گھنٹے کا ریسٹ پورا ہو، اس کے بعد یہ بندہ 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ڈیوٹی کرے گا، اور یوں یہ باقی بھی ریپیٹ ہوں گے اگلے 8 گھنٹے کے لیے، یوں 24 گھنٹے کا سرکل بن۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو میں جن سٹاف کی بات کر رہا ہوں، اس سٹاف کو کہتے ہیں کہ یہ جیل میں ان ہے، آؤٹ نہیں ہوا، یعنی انہیں جیل کے ارد گرد جو فلیٹس ہوتے ہیں یا جو رہائش گاہیں ہوتی ہیں یا جو بیرکس ہوتی ہیں جن کے اندر یہ جا کے آرام کر سکتے ہیں، اس کے باہر جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، تاہم ان کے پاس موبائل فون وغیرہ ہوتے ہیں جن سے اب آپ منورنجن کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا ولاگ بھی اسی پہ ہی دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور یہ سورس تو ڈیفینیٹلی اسی پہ ہی دیکھتا ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اب جناب پہلے دن جو سٹاف آیا ہے عمران احمد خان نیازی کو ملنے کے لیے، تو چونکہ سپرنٹینڈنٹ صاحب فیض حمید گروپ کا حصہ تھے تو انہوں نے اوور لک کیا، اور اس سٹاف کو یہ جو تھے عمران احمد خان نیازی، انہوں نے ایک پیغام دیا اور ساتھ میں ایک فون نمبر، اور کہا کہ اس فون نمبر پہ کر کے یہ آپ نے پیغام دے دینا ہے اور اپنا تعارف کروا دینا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اور تمہارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ تو ہے نا؟ اس نے کہا جیز کیش، اس نے کہا ہاں جی ہے، بس ٹھیک۔ وہ جناب جو صاحب جو تھے جنہوں نے جا کے یہ اس نمبر پہ کال کی، جب ان کی 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ختم ہوئی، وہ اپنے بیرک میں گئے یا اپنے کوارٹر میں گئے آرام کرنے کے لیے، انہوں نے اس نمبر کے اوپر فون کیا۔ اب مختلف اطلاعات ہیں، وہ کوئی کہتا ہے وہ نمبر اعظم سواتی کا ہے، کوئی کہتا ہے کسی کا، ہمیں کیا پتا کسی کا کس کا ہے، ہمیں تو نہیں پتا جی، اور ہم یہ نام لینا بھی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن مطلب کہ فرض کر لیں گے کسی اس طرح کے کریکٹر کا تھا، لیکن بہرحال ان کا نہیں تھا، مطلب کہ جن کا نام ابھی میں منہ سے لے گیا ہوں، دوبارہ نہیں لینا چاہ رہا۔ تو اس نمبر پہ کال کی جی، اس نمبر والے نے پوچھا کہ آپ کا جائز کیش اسی نمبر پہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو فوری طور پہ اس نمبر پہ ان صاحب کو کچھ لوگوں کی اطلاع ہے 20,000، کچھ لوگوں کی اطلاع ہے 30,000، کچھ لوگوں کی اطلاع ہے 50,000، وہ ترم کر کے ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے، اور اس نے وہ میسج ان کو بتا دیا کہ جی خان صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ آگے سے جو کچھ کہا گیا اسے کہا گیا کہ اب آپ ان کو یہ کہہ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 8 سے 12 والے نے کیا، 12 سے 4 بجے والے نے کیا، اور 4 سے 8 بجے والے نے کیا، یعنی یہ تینوں لوگ جو تھے یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی کانے ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ ان کو جب بھی ضرورت پڑی کبھی 10,000، 20,000، 30,000، 50,000 منگوا لیے اس نمبر سے، اور یہ ریلیجسلی جا کے یہ انفارمیشن گیون نمبر کے اوپر دیتے تھے۔ آگے سے بعض اوقات ان کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آئندہ آپ نے اس نمبر پہ کال کرنی، یہ فوراً نمبر لکھ لیتے، اگلی دفعہ اس نمبر پہ کال کرتے تھے، کال ریسیو کرنے والا ان سے پیغام وصول کرتا تھا اور ان کو
واپس پیغام دیتا تھا. جو یہ جب ڈیوٹی بدلنے لگتی تو وہاں پہ جا کے ان کو بتا دیتے تھے. یہ ہے وہ ریزن کہ وہ اندر بیٹھا ہوا تمام باتوں سے آگاہ تھا. اس کی بھنک پڑ گئی اداروں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگرچہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن اب سپورٹس نے کہا ہے تو بیان کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اس کے پاس ٹیبلٹ ہے, اس ٹیبلٹ کے اندر ایک ورچوئل سم ہے, اس سم کے ذریعے وہ دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے, دیواروں کی طرف دیکھ کے باتیں کرتا رہتا ہے, ہینڈ فری کان میں لگی ہوتی ہے, وہ بیسیکلی باہر اپنے لوگوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, انہیں ہدایات دے رہا ہوتا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ اس وقت بھی اڈیالہ کے اندر ہے یہ کریکٹر جو ہے. اچھا, بھانڈا کس طرح پھوٹا؟ بھانڈا اس طرح پھوٹا کہ وہ جو پچھلے سپرنٹینڈنٹ صاحب بدل گئے تھے, جو بدلے گئے, وہ ان میں سے بیشتر لوگوں کو یہ کہہ کے کہ تیری ملاقات میں بار کرا دوں گا, تیری ملاقات مطلب تمہاری تقرری میں کسی ایسی جگہ پہ کروا دوں گا جہاں پہ ملتا ہو, ٹھیک ہے, تم نے خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کئی لوگوں کو پچھلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے مفت میں بھی استعمال کیا اور وہ لوگوں کو ابلائز بھی کرتے رہے. یہ جب سپرنٹینڈنٹ صاحب بدلے اور نئے سپرنٹینڈنٹ صاحب آئے تو وہاں پہ پھر کمپٹیشن شروع ہوا کہ 20,000 ہوگا یا 30,000 ہوگا یا 50,000 ہوگا, جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی تھی وہ ان کو یہ جو آن لائن پیمنٹ کی ایپس ہیں ان کے ذریعے فوری طور پہ مل جاتی تھی. اس لیے وہ زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کہتی جو ہوتے ہیں یار وہاں پہ جو ملنے ملانے کے لیے آئے ہوتے ہیں, اور سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی وہاں پہ تو نہیں لگ سکتی, لیکن جو لگتے بھی ہیں ان کے بیچاروں کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو لوائقین ہوتے ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں, 500,000 2,000 دے سکتے ہیں. ایتھوستا جناب کلین ترم کر کے آپ کے آن لائن پیمنٹ ایپ کے اندر پیسے گر جاتے ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی چولیں مارنے. یہ جو کہتے ہیں کہ کیمرے خاص طور پہ لگے ہیں, جی انہوں نے کہا جی کیمرے 2006 سے لگے ہوئے ہیں, بکواس کرتے ہیں. اور وہ کیمرے جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر ریکارڈ کرتے ہیں, اس کے اندر آڈیو نہیں آتے, یہ بھی انہوں نے کلیئر کیا. زبانی پیغامات جانا شروع ہو گئے, ادھر سے پیغامات آنا شروع ہو گئے. ایک وقت یہ بھی آیا کہ ڈیوٹی لگوانے کے لیے, یعنی عمران احمد خان نیازی کی بیرک میں ڈیوٹی لگوانے کے لیے جو ہوتا ہے انچارج ہوتا ہے, اس کو 20,000 روپے بھی رشوت آفر کی جاتی رہی اور وہ وصولتا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چل کیا رہا ہے. تو پہلے اگر ڈیوٹی ایک بندے کی 1 مہینے کے لیے لگتی تھی تو انہوں نے اس کو 1 ہفتے پہ لے آیا کہ 1 ہفتے کے بعد بندے بدل جایا کریں گے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ ابھی بھی چل رہا ہے, یہ مرتے کیوں ہیں تمام ملازمین کے میری عمران خان کے بیرک میں ڈیوٹی لگائی جائے. یوتیوں نے اس کو بھی جناب ایک بڑا اعزاز کے جناب وہاں پہ ہر کوئی چاہتا ہے. وہ ماما انہوں پیسے ملتے سن رشوت دے, حرام خان نو ملتا سن, حرام خور کو حرام ہی ملتا ہے انہوں, ٹھیک ہے. تو خیر وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ اس نے دیکھا, اس نے 3 دن کر دیا, 3 دن کے بعد روٹیشن, 3 دن کے بعد 3 بندے بدل جائیں گے. پھر اس وقت 2 دن پہ لے کے آئے. جب 2 دن پہ بھی کام نہیں رکا تو پھر وہ بندہ عکس نے کیا منہ کی گیتا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھر ان لوگوں کو ڈی بریف کیا, ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ بریک, اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ یہ دھندا ہے, یعنی آپ اپنے وارڈر کو 20,000 روپے تک رشوت دینے کو تیار ہیں کہ میری 2 دن کے لیے یہاں پہ ڈیوٹی لگا دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 2 دن کا لاکھ ملنا ہے, تو آپ نے اس کے ساتھ 20,000 روپے دے گی تو 80,000 تو بچتا. سپاہی نے سوچا ہونا ہے 80,000 تو بچے گا, چلو 40,000 ہی بچے گا, چلو 30,000 ہی بچے گا, 2 دنوں کا 60,000 بچے گا, کیا ہے ٹھیک ہو گیا. وہ 20,000 روپے رشوت دے کے ڈیوٹی لوانا ہے. تو انہوں نے پھر ایک فارمولا نکالا. میں کچھ فیکٹس چھپا بھی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کی سلامتی عزیز ہے, اپنے سورس کی تو بالکل عزیز ہے, اور فیکٹ یہ ڈھونڈا کہ ٹھیک ہے یار اطلاع دیتے رہو. اور یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ شاید عمران احمد خان نیازی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی انکشاف ہو. اگر جو انفارمیشن تینوں کہتا نا اتر دے آ گا, وہ ایک کاپی سانو دے جا کر, سانو دس جا کر کہ تمہیں آج دینے کے لیے کیا پیغام ملا ہے, اس نے کیا کہا ہے, یہ تم نے آ کے تو اس وارڈر کو بتا جانا, ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ تو انہوں نے یہ گانا ساڑھے سامنے فون کر تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ تم نے وہی پیغام دیا جو تم نے ہمیں بتایا ہے,
تم کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے. تمام لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور وہ مان گئے کہ ہاں وہ یہ کام ہوتا ہے اور ان کو پیسے ملتے ہیں. اطلاعات یہی ہیں کہ یہ جو نیٹ ورک تھا یا یہ بریک ہوا ہے نئے سپرنٹینڈنٹ کے آنے کے بعد. اکرم اس کے بعد جو کیا گیا, اکرم صاحب نے بھی اس کے اندر کافی ساری انفارمیشن بتائی ہیں. جو باہر والے ایلیمنٹ تھے نا, جن کو فون جاتے تھے وہ بھی پڑے گئے, سب پڑے گئے. وہ جن کو باہر فون جاتے تھے اور جو ترم کر کے پیسے بھیجتے تھے جیل کے سٹاف کو, وہ بھی جناب جو ہے وہ ہو گئے ہیں, قابو آ گئے ہیں. تو بہرحال اس وقت عمران احمد خان نیازی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ ان لوگوں کے ذریعے جو اطلاع, روایتی لوگوں کے ذریعے جو اطلاع اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں, تو وہ جو بھیجنے والا سپاہی ہے جس کو انہوں نے برائب کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ سپاہی جو ہے وہ اور جس کو وہ بھیج رہا ہے دونوں اپنی جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے. سپاہی نے پہلے انفارمیشن اسے دی اور اس کے بعد اس نے اس نمبر کے اوپر جس کو انفارمیشن دی وہ بندہ جا چکا ہے, وہ نمبر کسی اور کے پاس جا چکا ہے. لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ پیسے ویسے ہی آ رہے ہیں, اس سپاہی کو پیسے ویسے ہی آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو یوں ایک چیک اینڈ بیلنس قائم ہے, کیونکہ اس سپاہی نے اگر غلط انفارمیشن ادھر پاس آن کی, ادھر سے چھپا گئی, تو پھر بھی پڑھا جائے گا. تو اب یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں نا, کبھی طبیعت خراب ہو گئی, کبھی قبض ہو گئی, کبھی ٹوتھ برش چاہیے, کوئی فلانی چیز چاہیے, سانوں پتہ ہے اے ڈول نہیں بج رہے ہیں بھائی, اے چیخیں نہیں نکل رہی ہے, سانوں پتہ ہے کی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ موصوف جو ہیں وہ ہمارے سورس نے بتایا کہ موصوف کے ساتھ ڈبل ہینڈ ہو رہا ہے. ایک تو جس بندے کو یہ پیغام دے کے بھیجتے ہیں وہ پیغام بتا کے جاتا ہے کہ آج نے اے کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہنے جا داستے, وہ آگے فون کر کے بتاتا ہے, فون ریسیو کرنے والا بھی وہ نہیں گا جن وہ فون کر کے اطلاع دے رہا, وہ پیسے بھی ایمانداری نال بھیج دیتا, ٹھیک ہے جناب ہے 20,000 رکھ لیں, 10,000 رکھ لیں, 5,000 رکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ ہر انفارمیشن کے. اور وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے یہ کام کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. یہ کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی, یہ انفارمیشن چھوڑ کے میرا ہاتھ ہی نہیں روک رہا اور میرے ذہن میں آ رہا بار بار چوروں کو پڑ گئے مور, ٹھیک ہے, جو چورانا مال تے ڈانگا تی گاز, ایزی کم ایزی گو, آرام کی آئے ہوئے پیسے حرام کے رستے ہی جائیں گے. یہ جو لوگوں سے زکاتیں شراتے صدقات اور کھالو اور چندے کے نام پہ جو کچھ وصول کرتا ہے وہ اسی حرام کے رستے میں جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جیل کے اندر سے ایک انفارمیشن آئی تھی اور بڑی انٹرسٹنگ تھی, تو میں کہ پہلے میں اپنا ہاسا روکا پھر میں تو انفارمیشن دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.